بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشنز کی شارٹ لیسن کی جو سیریز ہے وہ اسٹارٹ کی جا رہی ہے. کیونکہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی واٹس ایپ گروپس میں جو ممبرس تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ ماس کمیونیکیشنز پہ نا شو لیکچرز کی جو سیریز آپ اسٹارٹ کریں. اور اسپیشلی مجھے IB میں ایک گروپ ممبر نے کہا تھا کہ آپ کے جو ہے نا سمجھانے کا میتھڈ آسان ہے اور ہمیں ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے، تو انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشنز میں نا آپ یہ سب سے پہلے اسٹارٹ کریں. کیونکہ میرا فرسٹ سمیسٹر میں جو تھا وہ CGP وغیرہ ایکسیٹرا وہ انہوں نے بات کی تھی. تو میں ہر ایک شورٹ لیسن کی سیریز اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشنز دیتا ہوں، پلس جو کورس ہے اس کا بھی انٹروڈکشنز دیتا ہوں کہ یہ کورس کیسا ہے اور کس طرح سے آپ کو ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اس کا اسکوپ بھی بتا سکتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے فردر جو ہے یہ آپ کو کس طرح سے لائف میں یوٹیلائز ہو سکتا ہے یہ کورس یا نہیں. اس حوالے سے اپڈیٹس وغیرہ جو ہے نا اس کورس کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیفور دی اسٹارٹ آف دی شورٹ لیکچر سیریز جو بھی شورٹ لیسنس کی جو سیریز میں اسٹارٹ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں. میرا نام ہے عبد الباسط. آئی ایم اسلامک سائیکالوجسٹ اور سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے میں یہ شورٹ لیسن کی جو سیریز ہے وہ اسٹارٹ کر رہا ہوں، انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشنز MCM 101. تو یہ جو لیسن ہے مطلب کہ اس کے جتنے بھی لیسنس ہیں وہ ماس کمیونیکیشن سے ریلیٹ ہیں MCM 101 انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشنز کے. اور یہ بہت ہی ریلائے اور یوزفل لیسنس ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بزنس میں جاتے ہیں تو بزنس میں ماس کمیونیکیشنز جو ہے نا وہ بڑا اسکوپ رکھتا ہے. اسی طرح جب آپ ریڈیو میں جاتے ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژنز وغیرہ جتنے بھی ماس کمیونیکیشن سینٹرز ہیں، جتنے بھی ٹی ویز میں آپ دیکھتے ہیں تو ان کا جو ریلائی ہوتا ہے زیادہ تر ماس کمیونیکیشنز کے تھرو ہوتا ہے، ماس کمیونیکیشن چینل کے تھرو ہوتا ہے. اب ماس کمیونیکیشنز کی کیا چیز ہے؟ ماس کمیونیکیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ فرسٹ لیسن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فرسٹ لیسن میں کیا ہے، ماس کمیونیکیشن کس طرح سے نکلا ہے، ماس کمیونیکیشنز کے پرسپیکٹیوز کیا ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بہت کچھ آپ کو اس میں جاننے کو ملے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے MBA میں ماس کمیونیکیشنز جو وہ سبجیکٹ پڑھا تھا، بہت موٹی بک تھی، اس میں تو ڈیٹیل بتایا گیا تھا ہاریزونٹل، ورٹیکل، پھر بزنس ریئیکشنز، پروجیکٹ میں ماس کمیونیکیشنز کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے، انجینئرنگ لائن پہ ماس کمیونیکیشنز کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ جو فیلڈس ہیں آرگنائزیشنس کی اس میں ماس کمیونیکیشنز کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج اور ایون دیٹ. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ماس کمیونیکیشنز کو لے کر کہ ماس کمیونیکیشن ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے بغیر دنیا ادھوری رہ سکتی ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں، جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی بھی ماس کمیونیکیشنز کیا ہے، وہ ہے سائیکو تھراپی. کیونکہ سائیکو تھراپی بھی ایک ماس کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. آئی میں اسلامک سائیکالوجسٹ اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ماس کمیونیکیشن کا کس طرح سے استعمال کرتا ہوں اپنی سائیکو تھراپی میں. ایک تو یہ ہے کہ اگر بہت لارج نمبر آف گروپ ہو تو گروپ تھراپی کی صورت میں ماس کمیونیکیشن استعمال ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم باتوں کے ذریعے سائیکو تھراپی کرتے ہیں. سائیکو تھراپی مطلب کیا ہے؟ باتوں کے ذریعے علاج کرنا، یا باتوں کے ذریعے موٹیویٹ کرنا، یا باتوں کے ذریعے انفلوئنس کرنا، یا باتوں سے زندگی کو ریکور کرنا انسان کی. تو ماس کمیونیکیشنز بھی یہی کرتی ہے. اگر ماس کمیونیکیشنز اچھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پراپر انفراسٹرکچر جو ہوگا انفلوئنس کا وہ بھی اچھا ہوگا. اگر ماس کمیونیکیشنز بری ہوگی تو کیا ہوگا کہ پراپر چینل بھی جو ہے وہ پراپر وے میں مطلب کوئی بھی جو ماس کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہوگا وہ برا پیدا ہو سکتا ہے، انفلوئنس برا ہو سکتا ہے. اس کی ایک سادہ سے اگزامپل دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماس کمیونیکیشنز کے حوالے سے نا 1400-1500 سال پہلے ہی فرما دیا تھا. کس طرح سے فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ جب کوئی تم تک کوئی خبر پہنچے یا پہنچائے تو اس کی پہلے تصدیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ. تو یہ اس حوالے سے جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو تھا ایک ذریعہ ماس کمیونیکیشنز کا وہ بتا دیا تھا کہ ایک دیکھو کہ دور دراز سے کوئی خبر آتی ہے یا کوئی بھی آپ کو خبر پہنچاتا ہے. آج کے لیٹسٹ دور میں کیا آ گیا؟ ریڈیو آ گئے ہیں، ٹیلی ویژنس آ گئے ہیں، انٹرنیٹس آ گئے ہیں. تو کیا ہے کہ معاشرے میں برا انفلوئنس پیدا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیگیٹو انفلوئنس ڈیو ٹو ماس
کمیونیکیشنز، اب کون سی انفارمیشن اتھینٹک ہے کون سی نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا سورس آف ریلائی لمیٹڈ ہوتا تھا، اس لیے ایک خبر کو تصدیق کرنا آسان ہوتا تھا. آج کے دور میں ماس کمیونیکیشنز بہت زیادہ ہے، وائڈ اسکوپ میں ہے، تو لہٰذا کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یوں ایک منٹ سے پہلے پورے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو روٹ کازز ہے نیگیٹو امپیکٹ آف انفلیوس آف ماس کمیونیکیشنز کے، وہ کیچ اپ نہیں ہوتے. تو انٹروڈکشن جو ہوتا ہے مطلب کہ بیفور دی اسٹارٹ آف دی شو لیکچر سیریز وہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، تو 5 منٹ پورے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں فرسٹ لیسن میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ لیکچر واچ کرنے کا، مطلب کہ بیفور دی اسٹارٹ آف دی لیکچر سیریز جو ہے وہ یہ ویڈیو واچ کرنے کا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں فرسٹ لیسن میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اور یہ آپ نا اسٹوڈنٹس اپنے کلاس میٹ سے بھی ویڈیوز لازمی شیئر کیا کریں اور ریکمینڈ کیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، گڈ ول بنے گا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس کے ہی سے سائیکالوجسٹ کمیونٹی جو ہے وہ انفلیوس ہوتا ہے. تو ملتے ہیں لیکچر نمبر 1 میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.